بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اپنے پروگرام کو شروع کر رہے ہیں اس حال میں کہ پورا مہینہ ہو گیا ہے، یعنی یکم شعبان سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا اور آج 29 شعبان ہے۔ تو ویسے تو کہتے ہیں کہ آج چاند نظر نہیں آئے گا، کل نظر آئے گا، لیکن کوئی پتہ نہیں ہے اللہ کی قدرت کا کہ آج بھی مہینہ مکمل ہو سکتا ہے۔ تو گویا اس پروگرام کو کرتے پورا ایک مہینہ ہو گیا ہے، اور آپ اس سے ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے، اور یہ زندگی بھی اسی طرح تیزی سے گزر جاتی ہے۔ یہ بالکل زندگی کے چند دن ہیں اور امتحان کے دن ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ جو ایمان لے آتا ہے اور اللہ کی طرف سے امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جو ایمان نہیں لاتا، غفلت برتتا ہے، وہ بد نصیب ہے، اور وہ نتیجتاً بڑا ہی خسارہ پانے والا ہے۔ تو بہرحال ہم سب اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے ساتھ، اور اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ سے گناہوں کی معافی، فضل اور رحمت کی دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کو شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ان اللہ یعلم ما تفعلون۔ ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ انما یبلوکم اللہ بہ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم وتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ نحل کا 13واں رکوع ہے، یعنی رکوع نمبر 13۔ یہ سورہ نحل کی جو 14ویں پارے کی صورت ہے، اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل شروع ہو جاتی ہے جو 15ویں پارے میں ہے۔ تو یہ 14ویں پارے کا آخر ہے، سورہ نحل ہے۔ سورہ نحل کا 13واں رکوع ہے اور آیت نمبر 80 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ آج ہمارا سبق ہے۔ ویسے تو مطلب سارے کا سارا قرآن بے مثل ہے اور اس کی آیات مطلب معجزہ ہیں، لیکن پھر بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بعض حصوں کی فضیلت بیان کی ہے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعض حصے تو اتنے جامع ہیں اور اتنی ان کی شان ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جس آیت کو تھوڑا بندہ سمجھ لیتا ہے اس سے زیادہ متاثر ہو جاتا ہے، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کے بعض حصے تو بندے کو بالکل ہلا کے رکھ دیتے ہیں، اس کے اندر کو بالکل روشن کر دیتے ہیں، اور اس کے وہ حصے بندے کو قرآن کے حق ہونے کے معاملے میں بالکل بندے کا سینہ کھول کے رکھ دیتے۔ تو یہ جو حصہ ہے یہ
ایسے ہی عظیم الشان حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ ایک قبیلے کے سردار، ان کا نام اقسم بن سیفی تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس تک پہنچی، ذکر اس تک پہنچا، تو اس نے یہ پسند کیا کہ میں خود جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں اور ان سے مل کر یہ تحقیق کروں کہ وہ کیا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے پاس اس دعوے کی دلیل کیا ہے۔ تو اس نے خود یہ پسند کیا کہ میں جاؤں، لیکن اس کے قبیلے کے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس طرح چل کر ان کے پاس جائیں۔ تو پھر اس نے اپنے قبیلے کے 2 ذہین آدمی ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ جائیں اور جا کر کوئی تحقیق کریں، مکہ جائیں اور جا کر تحقیق کریں بھئی ان کا حسب نسب کیا ہے، ان کی بات کیا ہے۔ تو اس کے قبیلے کے 2 آدمی پھر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ تو انہوں نے آ کر پہلا جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ آپ کون ہیں اور کیا ہیں؟ دیکھیں نا ان کا سوال کیا تھا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہمارے سردار نے ہمیں بھیجا ہے آپ کے پاس، تو آپ کون ہیں اور کیا ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کا جواب یہ دیا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، اور کیا کا جواب دیا کہ میں مطلب اللہ کا بندہ ہوں اور رسول ہوں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کی یہ جو آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ ان کو پڑھ کر سنائی، اور پھر دوبارہ پڑھ کر سنائی، پھر دوبارہ پڑھ کر سنائی، حتیٰ کہ انہیں یہ آیت یاد ہو گئی۔ اور یہ آیت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس لیے سنائی کہ انہیں پتہ چل جائے کہ میرا میسج کیا ہے، میرا پیغام کیا ہے، میں بندوں کو اللہ کی طرف سے کیا کہتا ہوں۔ تو ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کا وہ حصہ پڑھا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑا جامع حصہ ہے، اور وہ یہ باتیں لے کر واپس اپنے سردار کے پاس چلے گئے۔ تو ان کے سردار نے ان سے پوچھا کہ بھئی ہاں آپ کیا تحقیق کر کے آئے ہیں؟ تو ان 2 افراد نے کہا کہ ہم نے ان سے نسب کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ میں محمد بن عبداللہ۔ مطلب انہیں اچھمبا ہوا کہ انہوں نے کوئی اپنی خاندانی وجاہت اور شرافت اور خاندان کے بارے میں کوئی بہت زیادہ تعارف نہیں کرایا۔ حالانکہ عرب کے اندر یہ بات بڑی معروف تھی کہ جس بندے کی خاندانی حیثیت اس ماحول اور معاشرے میں بڑی ہوتی تھی تو اسے سب سے زیادہ فخر اس بات پر ہوتا تھا کہ میں خاندانی لحاظ سے یہ ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک تو قریش میں سے تھے، قریش کو خود بڑا اپنے قریش ہونے پر مان اور فخر تھا، لیکن قریش میں سے بھی جو سب سے اعلیٰ خاندان تھا بنی ہاشم، جس کو خود قریش اعلیٰ خاندان تسلیم کرتے تھے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو یہ کہا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، اور انہوں نے اپنے سردار کو جا کر یہ بتایا کہ جب انہوں نے صرف اتنی بات اپنے حسب نسب کے بارے میں ہمیں بتائی تو ہم حیران بھی ہوئے کہ اس سے زیادہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ لیکن ان سے بات کرنے کے بعد وہ دونوں مطلب افراد کہتے ہیں کہ ہم ان سے بات کرنے کے بعد پھر مکہ کے لوگوں کو جب ملے تو انہوں نے بتایا کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خاندانی اعتبار سے اور حسب و نسب کے اعتبار سے تو وہ تقریباً کہا جا سکتا ہے کہ وہ مکہ میں سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ تو ایک تو یہ بات انہوں نے اپنے سردار کو بتائی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس سوال کا جواب کہ آپ کیا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول ہوں۔ اور پھر اپنی رسالت کا جو پیغام ہے
وہ ان آیات کے ذریعے، اس آیت کے ذریعے، اس ایک آیت کے ذریعے یا دو آیتوں کے ذریعے انہوں نے ہمیں بتایا، اور انہوں نے اس آیت کو بار بار ہمارے سامنے دہرایا حتیٰ کہ ہمیں یہ آیت یاد ہو گئی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس سردار نے جب اس آیت کو سنا تو اس نے کہا کہ یہ بندہ اعلیٰ ترین اخلاق کی دعوت دیتا ہے، چلیں اس پر ایمان لانے میں جلدی کریں، کہیں خیر حاصل کرنے میں دوسروں سے پیچھے نہ رہ جائیں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح وہ اقسم بن سیفی جو ہے، جو اس قبیلے کا سردار تھا، وہ اپنے قبیلے سمیت جو ہے وہ ایمان لے آیا۔ تو اسی طرح بہت ساری اور روایات میں بھی آتا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ قرآن مجید کی تعلیمات بتانے کے اعتبار سے سب سے جامع آیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اس کو جانتے ہیں کہ ایک عرصے سے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہی اس آیت کو جمعے کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے، وہ بھی اسی لیے پڑھا جاتا ہے کہ یہ بڑی جامع ترین آیت ہے۔ تو اس اعتبار سے میرا خیال یہ ہے کہ آج کا سبق ہمارا بڑا ہی اہم ہے، لیکن ظاہر ہے بندے نے تو اپنے ذہن اور صلاحیت کے مطابق سمجھنا ہوتا ہے اور سمجھانا ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ بھئی میں تو اس لیے آیا ہوں کہ انسانوں کے انفرادی اور اجتماعی اخلاق کی جو ہے وہ اخلاق کی بہترین تعلیمات ان پر مکمل کروں، میں تو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے اور اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے اور اعلیٰ اخلاق انسانوں کو دینے کے لیے آیا۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ دین کی ساری تعلیمات جو ہیں وہ اعلیٰ اخلاق کی تعلیمات ہیں۔ عبادات کو دیکھ لیں، معاملات کو دیکھ لیں، معیشت کو دیکھ لیں، سیاست کو دیکھ لیں، اعلیٰ اخلاق کی تعلیم۔ اور ویسے بھی انسانی زندگی میں اصل چیز جو ہے وہ انسان کا اخلاق ہی ہے، اور وہ اخلاق جو اسلام کے عقیدے کی بنیاد پر اور اسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر بنتا ہے، وہ حسن اخلاق کی تکمیل ہے اور اعلیٰ ترین اخلاق ہے۔ اس اخلاق سے یہ دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور انسانی زندگی میں اخلاق کی جو اہمیت ہے وہ ویسے کو بہت زیادہ اس پر بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے سے اصل چیز انسان کا اخلاق ہی ہے۔ لیکن میں اس کے لیے کئی درسوں میں یہ مثال دیتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ اپنے وجود میں 3 in 1 ہے، یعنی ایک تو انسان کا یہ جسمانی وجود ہے جو ہر انسان کے پاس ہے، جس کو ہر انسان جانتا ہے کہ یہ انسان کے ہاتھ ہیں، یہ چہرہ ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ ہونٹ ہیں، یہ زبان ہے، یہ سر ہے، یہ سینہ ہے، یہ ٹانگیں ہیں، یہ بازو ہیں، اور پھر اس کے اندر اس جلد کے اندر انسان کا دل ہے، پھیپھڑے ہیں، شریانے ہیں۔ یہ انسان کا ایک جسمانی وجود ہے، اور یہ وجود بھی واقعی بڑا حیران کن ہے، اور ایک ایک عضو جو ہے وہ بے مثل ہے۔ یہ کوئی وجود بھی معمولی چیز نہیں ہے، انسان کا جو جسمانی وجود ہے وہ بھی ایک ایک عضو، ایک ایک انگ، ایک ایک ٹشو جو ہے وہ میریکل ہے، معجزہ ہے۔ لیکن یہ جو جسمانی وجود ہے اس کے اندر ایک اور وجود ہے۔ اگر آپ میری بات دھیان سے سن رہے ہیں تو چونکہ یہ قرآن کا اہم حصہ ہے، اس لیے میں اپنے طور پر یہ کوشش کر رہا ہوں
کہ آپ اچھی طرح اس کو سمجھ لیں۔ مطلب ایک یہ انسان کا جسمانی وجود ہے، اور اس جسم کے اندر ایک اور وجود ہے جس کو ہم اپنے لفظوں میں جان کہتے ہیں، یا روح کہتے ہیں، یا نفس کہتے ہیں۔ اب یہ جو جان ہے یا روح ہے، اس کو کسی نے دیکھا تو نہیں، جسم کو تو ہر آدمی دیکھتا ہے، لیکن یہ جو اندر ایک دوسری چیز ہے جس کو ہم جان کے نام سے، روح کے نام سے مطلب اس کو سمجھتے اور جانتے ہیں، تو اس کو تو کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ یہ جو جسمانی وجود ہے یہ زیادہ اہم ہے یا اس کے اندر جو جان ہے وہ زیادہ اہم ہے، تو آپ بیک زبان زیادہ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ بیک زبان یہ کہیں گے کہ نہیں، جسم سے تو جان زیادہ قیمتی ہے، حالانکہ جان کو کسی نے دیکھا نہیں، روح کو کسی نے دیکھا نہیں، نہ کسی نے تولا ہے، لیکن اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ انسان کے اندر ایک چیز ہے جو سارے اس مطلب جسم کو چلاتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ انسان کی جان یا انسان کی روح انسان کے جسم سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب وہ روح نگل جاتی ہے یا جان نگل جاتی ہے تو پھر یہ سارا جسم جو ہے یہ تو بالکل نکارا ہو جاتا ہے۔ مطلب جب انسان مرتا ہے تو اس کے جسم سے روح نکلتی ہے تو اس کا چہرہ ہوتا ہے، آنکھیں ہوتی ہیں، زبان ہوتی ہے، بظاہر ہاتھ بھی ہوتے ہیں، ٹانگ بھی ہوتی ہے، لیکن کوئی چیز مطلب ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ مطلب یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، تو وہ کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں تو میری میز پر تو روزانہ لوگ مرتے ہیں، اور ہم ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹری ہم نے بڑی مطلب پڑھی ہے، انسان کے جسم کو پڑھا ہے، لیکن جب یہ جان انسان کے جسم سے نکلتی ہے تو پتہ نہیں کیا نکل جاتا ہے، اور جب وہ نکل جاتی ہے تو بالکل وہ سارے کا سارا جسم جو ہے وہ مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دوسرا وجود ہے جان کا، یہ جسم سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر میری آپ بات سن رہے ہیں، میں تو قرآن سمجھانے کے لیے یہ زور لگا رہا ہوں کہ ایک انسان کا تیسرا وجود ہے جو ان دونوں وجودوں سے زیادہ قیمتی ہے، جسم سے بھی اور جان سے بھی۔ آپ کہیں گے وہ کون سا وجود ہے؟ شاید آپ کو سمجھ آ گئی ہو، شاید آپ نے مطلب اس کو بوجھ لیا ہو کہ وہ تیسرا وجود کون سا ہے۔ وہ ہے انسان کا اخلاقی وجود، کہ یہ جو انسان ہے جس کے پاس یہ جسم ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جان ڈالی ہوئی ہے، یہ اخلاقی لحاظ سے کیا سچا انسان ہے یا جھوٹا انسان ہے، ظالم انسان ہے یا عادل انسان ہے، دیانتدار ہے یا خائن ہے، دوسروں سے ہمدردی کرنے والا ہے یا دوسروں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرنے والا ہے، حیادار ہے یا بے حیا اور بدکار ہے۔ مطلب یہ بھی تو ایک ہم تعارف کراتے ہیں نا، جس طرح جسم کا تعارف کراتے ہیں کہ اتنے فٹ ہے، اتنا اس کا سینہ چوڑا ہے، چہرہ اس طرح کا ہے، رنگ اس طرح کا ہے، بال گنگریالے ہیں، تو اخلاقی وجود ایک ہے، اور یہ اخلاقی وجود جسمانی وجود سے بھی زیادہ اہم ہے اور روح اور جان سے بھی زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ فیصلہ تو اس کی بنیاد پر ہونا ہے۔ انسان کا جو فیصلہ ہے اس دنیا میں بھی وہ اسی اخلاقی وجود کی بنیاد پر ہونا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی بنیاد پر ہونا ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، اس زندگی کی کامیابی اور ناکامی اور اس زندگی کا حسن اور بدصورتی اور اس زندگی کی عظمت
اور اس زندگی کا ادنا ہونا جو ہے وہ تو عمل سے بنتا ہے، مطلب اخلاق سے بنتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، یعنی یہ زندگی بھی انسان کے اخلاق سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، جنت بھی اخلاق سے بنتی ہے، جہنم بھی اخلاق سے بنتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جو تیسرا وجود ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ پہلے دو وجود جو ہیں وہ تو اللہ نے ہمیں دے دیے، اور تیسرے وجود کی آزمائش میں ڈال دیا کہ اس کو ہم نے خود بنانا ہے۔ اسی وجود کو پاک کرنے کے لیے، اسی کو اعلیٰ کرنے کے لیے، اسی کو جنت کا اہل بنانے کے لیے، اسی کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دین نازل کیا ہے اور زندگی کی حقیقت بتائی ہے اور یہ اخلاقی تعلیمات ہمیں دی۔ تو اس مطلب ان آیات میں یہ جو اخلاقی تعلیمات ہیں انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق جو ہیں، یہ کوئی اخلاقیات انفرادی نہیں ہوتے، یہ سب کا تعلق اجتماعیت سے اور پوری انسانیت سے۔ تو اللہ نے کہا دیکھو مجھے بھی پہچاننے کا ذریعہ یہی ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ تو عدل کا حکم دیتا ہے۔ اب عدل پر آپ بحث کرتے جائیں کرتے جائیں کہ عدل کہاں کہاں تک پہنچتا ہے اور عدل کیا ہے، لیکن بہرحال عدل کی جو تعریف بھی کی جائے، عدل ایک اعلیٰ اخلاقی صفت ہے اور اجتماعی اخلاقیات میں سے، اور اسلام نے جتنا عدل پر زور دیا ہے اور جتنی عدل کی بات کی ہے، بلکہ اسلام تو کہتا ہے کہ ہم نے انبیاء بھیجے ہیں، اپنی کتابیں نازل کی ہیں، ان کے ساتھ بینات بھیجی ہیں، پھر مطلب ایک میزان، یعنی یہ جو طالبات کی میزان ہے یہ بھیجی ہے، یہ صرف اس لیے کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ انسانوں کو عدل پر کھڑا کیا جائے، جو جس کا جتنا حق بنتا ہے وہ اس کو ملے۔ تو عدل، اب عدل کے اگر مطلب اس کے مفہوم اور اس کی تعریفات میں جایا جائے تو یہ تو بہت کچھ لوگوں نے لکھا ہے، لیکن بہرحال عدل وہ چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کے نظام کو بھی عدل پر کھڑا کیا ہے۔ وہ سورہ رحمان میں آتا ہے نا کہ ہم نے آسمان بلند کیا اور ایک میزان قائم کر دی، اور لوگوں وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، کہ تم اس عدل کے معاملے میں ڈنڈی نہ مارو۔ تو اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان۔ اور پھر عدل کا اگر ایک مفہوم یہ ہے کہ ہر کسی کا حق اس کو مل جائے اور حق اس کو دے دیا جائے، تو احسان یہ ہے کہ لوگ آپس میں حقوق کی ادائیگی سے بڑھ کر ایک دوسرے کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں کہ دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دینے کی کوشش کریں اور خود حق سے کم پر راضی ہو جانے کی کوشش کریں۔ یہ احسان ہے۔ احسان کا ایک مطلب یہ ہے، اور احسان کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اور معاشرے کی طرف سے جو کام تمہارے ذمے ہے اس کو بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں۔ کسی جائز اور حلال کام کو اعلیٰ کوالٹی کے ساتھ کرنا یہ احسان ہے، اور دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں فیاضی احسان ہے۔ تو اللہ عدل کا حکم دیتا ہے اور پھر زندگی میں حسن پیدا کرنے کے لیے احسان کا حکم دیتا ہے، اور پھر ایک خاص حکم دیتا ہے۔ اچھا جی، کون کہتا ہے واللہ کتنا ظالم ہے اور کتنی زیادتی کرتا ہے
اور انسانیت کی روح کو کتنا کچلتا اور مسلتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ میں بارہا یہ بات اپنے دوستوں سے کرتا ہوں کہ اللہ کے بندو، قرآن کی تعلیمات اس بات کی گواہ ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، اللہ احسان کا حکم دیتا ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور خاص طور پر رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ یعنی رشتہ داروں کے بارے میں یہ لفظ بھی نہیں بولے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، یہ تو عدل اور احسان میں بات آ گئی، بلکہ ان کو دو، دینے میں صرف، اور دینے میں بھی یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ صرف تم پیسہ ہی ان کو دو، مال ہی ان کو دو، بلکہ ہر طرح سے ان کو دو، ان کی خدمت کرو۔ اب یہ جو رشتہ داروں کو دینے کا معاملہ ہے، ان کے ساتھ احسان کرنے کا معاملہ ہے، ان کی خبر گیری کا معاملہ ہے، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کا معاملہ ہے، اور اس برتاؤ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر رشتہ دار تمہارے ساتھ مطلب اچھا سلوک نہ بھی کریں تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ تم سے روکیں تو تم انہیں دو، وہ تم پر ظلم کریں تو تم ان کے ساتھ عدل کرو۔ تو یہ آپ دیکھیں کیسی تعلیمات ہیں۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور اللہ روکتا ہے فحش کام سے اور منکر برائی سے، والبغی، اور زیادتی سے۔ مطلب یہ اب انسانی فطرت ہے، وہ سمجھتی ہے بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو ہر انسان برا کہتا ہے، اور ان برے کاموں میں سے کچھ ایسے کام ہیں جو برائی میں زیادہ کبیح ہیں، زیادہ گندے ہیں، اور پھر کون انسان ہے، خواہ وہ کافر ہے یا مسلمان ہے یا کسی نسل سے تعلق رکھتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ بندہ اس جاننے کے باوجود ٹھیک نہیں کرتا، لیکن مجھے کوئی انسان لا کر یہ مطلب ہے کہ کوئی ایسا انسان مجھے دکھائیں جو دوسروں پر زیادتی کو جائز کہتا ہو۔ تو اللہ فحش سے، اللہ منکر سے، اور اللہ زیادتی کرنے سے منع کرتا۔ اب فحش کے بارے میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ ہر وہ کام جو بیہودہ اور شرمناک ہو اور اپنی ذات میں نہایت کبیح ہو وہ فحش ہے۔ مثلا بخل ہے، زنا ہے، عریانی ہے، محرمات سے نکاح ہے، چوری ہے، شراب نوشی ہے، بھیک مانگنا ہے، گالیاں بکنا ہے، بدکلامی کرنا ہے۔ اب یہ وہ کام ہیں جب مطلب کون ان کو جائز کہتا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ مطلب انسان جو ہیں جب گرتے ہیں، اپنی اصل سے نیچے جاتے ہیں، تو وہ سمجھنے کے باوجود گندگی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک بالکل دوسرا مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس فحش سے منع کرتا۔ اسی طرح پھر یہ فحش ہے، مطلب جھوٹا پراپوگنڈا کرنا، کسی پر تہمت لگانا، اور پوشیدہ جرائم کی تشہیر کرتے رہنا، بدکاریوں پر لوگوں کو ابھارنا، عورتوں کو سر عام جو ہے وہ بر نہ کر کے نچوانا، مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فحش ہیں۔ اور پھر ہر وہ عمل جس کو انسانی ضمیر جو ہے وہ برا کہتا ہے وہ منکر ہے۔ اور کسی کے حقوق پر دست درازی کرنا، حقوق پر دست درازی کرنا جو ہے وہ بغی ہے، وہ زیادتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بڑی جامعیت کے ساتھ عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو عطا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ ان تعلیمات کو آپ دیکھ لیں، یہ کیسا انسان کے کریکٹر کو کیسا بناتی ہیں، اور انسان کے معاشرے میں یہ جو رنگ بنتا ہے ان سے وہ کس طرح کا بنتا ہے۔
اور اس کے بعد جو اگلی آیتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے عہد کی پابندی پر زور دیا ہے کہ بھئی جو عہد تم میرے ساتھ کرو اس کو بھی پورا کرو، جو میرا نام لے کر آپس میں عہد کرو اس کو بھی پورا کرو، اور جو جن عہدوں کے اندر آپ آپس میں جڑے ہوتے ہیں، اپنے معاملات میں جو ایگریمنٹ آپ کرتے ہیں ان کو بھی پورا کرو۔ اور کسی طور بھی اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا کہ بندہ عہد کو توڑے، حتیٰ کہ اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی غیر مسلم سے، کسی کافر سے، فرد سے یا قوم سے عہد کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ تو کافر قوم ہے، میں مسلمان ہوں، اگر عہد کو توڑنے سے یہ اور یہ اور یہ فائدہ ہوتا ہے اور آپ کے ذہن میں یہ خیال میں اسلام کا یہ فائدہ ہوتا ہے تو آپ اس کو عہد کو توڑ دیں۔ اس کی قطعاً اجازت دین نہیں دیتا۔ اب صلح حدیبیہ کے موقع پر مطلب آپ کے سامنے وہ بات نہیں ہے کہ جب وہ معاہدہ ابھی لکھا بھی نہیں گیا تھا تو ابو جندل آ گئے، وہ زنجیریں توڑ کر آئے۔ ایک صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، لیکن مشرکوں نے کہا کہ بھئی ابھی معاہدہ ہوا ہے کہ جو کوئی بندہ مکہ سے بھاگ کر مدینہ جائے گا اس کو مدینے والے واپس کریں گے، تو یہ واپس کریں۔ تو اللہ کے رسول نے ابو جندل کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اللہ تیرا وارث ہے، ہم نے معاہدہ کیا ہے۔ اور پھر میں نے قرآن مجید میں یہ پڑھا ہے کہ جنگ ہو رہی ہو مسلمانوں کی اور کافروں کی، اور اس جنگ میں کوئی کافر جو ہے وہ یہ کہے کہ بھئی مسلمانوں تم ہمارے ساتھ لڑ رہے ہو، تم ہمیں قتل کر رہے ہو، ہم تمہیں قتل کر رہے ہیں، کیا تم میں سے کوئی ہے جو مجھے بتائے کہ بھئی تمہاری بات کیا ہے، تمہارا مطلب موقف کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، کوئی دین سمجھائے مجھے، میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ اس جنگ کی صفوں میں سے کوئی کہے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کو کہو کہ آ جاؤ، وہ اپنی صفوں سے آ جائے اور اس کو آپ دین سمجھائیں۔ اگر وہ دین سمجھ کر اس کو قبول نہیں کرتا تو بالکل اپنی حفاظت میں اس کو وہاں پہنچائیں جہاں سے وہ آیا تھا، اس کو اس کے مامن تک پہنچائیں، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں، حالانکہ جنگ کی حالت ہے۔ تو یہ جو معاہدے ہیں، اور ویسے بھی آپ اگر تھوڑا سا سوچیں کہ معاہدات کو توڑنا یہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا فساد ہے، گھروں کا فساد، برادریوں کا فساد، کمپنیوں کا فساد، مطلب آپس میں کاروباری جو معاملات ہوتے ہیں ان کا فساد، بالکل ہر فساد اور جھگڑے کی جڑ جو ہے وہ بد عہدی ہوتی ہے اور عہدوں کو توڑنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مطلب عہد کو نبھانے کا حکم دیا۔ اور ویسے بھی وہ حدیث آپ نے سنی ہے، میں تو اس حدیث کو اکثر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ اس پر غور تو کریں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ہمیں نصیحت کی اور ہمارے سامنے کوئی واعظ بیان کیا تو ظاہر ہے وہ تو ساری زندگی نصیحت کرتے رہے، واعظ کرتے رہے، تو بڑی عجب بات کرتے ہیں حضرت انس کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ہمارے سامنے تقریر کی، واعظ کیا اور ہمیں سمجھایا تو اس میں مختلف ظاہر باتیں کی، انہوں نے ساری زندگی کے بارے میں باتیں کی، لیکن ہر خطبے میں انہوں نے یہ فرمایا کہ جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جو عہد کی پابندی، اللہ تعالیٰ ہمیں عہدوں کو پورا کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر امانت کو ادا کرنے کی توفیق دے، اور امانتاں صرف پیسہ ٹکا ہی نہیں ہوتا، ہر ذمہ داری جو ہے وہ امانت ہوتی ہے، اور جب ہم مل کر کام کرتے ہیں تو مطلب ہر آدمی اس کام کا امین ہوتا ہے،
اور یہ امانت میں خیانت سارے کام کو خراب کر دیتا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو۔ مطلب اللہ سے تم نے کوئی عہد بند ہے کسی نوعیت کا، کوئی نظر مانی ہے یا ویسے عہد بندہ ہے، اور ہم نے تو ایک عہد باندھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو، یعنی آپس کے معاملات میں جو معاہدے کرتے ہو وہ تمہاری قسمیں ہیں، اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر۔ تو عہد کی جو پابندی ہے، عہد کی جو وفاداری ہے، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر عہد کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے سوائے گناہ کے عہد کے، کہ آپ نے اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کا عہد کیا ہے تو اس کا توڑنا لازم ہے، اس کو توڑیں بھی اور توبہ بھی کریں۔ اور پھر یہ جو آگے الفاظ ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ تمہاری حالت تو اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاتا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب جو اس ریفرنس میں یہ بنتا ہے کہ اگر تم نے بدعہدی کا رویہ اختیار کیا تو تمہارا بنا بنایا سارا کھیل ادھر جائے گا اور برباد ہو جائے گا جس کو تم نے بنایا تھا۔ اور ہم اپنی زندگی میں اس کو محسوس کرتے ہیں کہ جب عہد کو توڑا جاتا ہے تو بڑے بڑے کام دھڑم سے زمین پر نیچے گر جاتے ہیں۔ جب معاہدات کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، ایگریمنٹ کی پرواہ نہیں کی جاتی، اور کوئی مفاد حاصل کرنے کے لیے ایگریمنٹ کو پاؤں تلے رون دیا جاتا ہے تو بنی بنائی ساری کی ساری کھیل ادھر جاتی ہے اور برباد ہو جاتی ہے، یہاں بھی برباد ہو جاتی ہے، اور اس بدعہدی کا جو آگے نتیجہ نکلنا ہے وہ تو ظاہر ہے اللہ جانتا ہے۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یعنی کبھی بھی ایسا نہ کرو کہ تم نے کوئی معاہدہ کیا ہے اور پھر تمہیں لگے کہ بھائی اس معاہدے کو اگر میں توڑ دوں یا مطلب اس کے معاملے میں مکر کروں یا فریب کروں یا دھوکہ دوں تو مجھے یہ فائدہ ہو سکتا ہے، تو آپ وہ فائدہ حاصل کر لیں اور اس عہد کی پرواہ نہ کریں۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ ایسا نہ کرنا۔ معاہدات کی پابندی کرنا، یہ عہد و پیمان جو ہیں ان کے ذریعے ہم لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ یہ عہد اور پیمان ہی آزمائش ہوتے ہیں۔ تو یہ ظلم نہ کرنا، کوئی بھی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ مطلب جو تمہارے اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ کہ جو معاہدات ہیں ان کا احترام ضرور کرنا۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی۔
اب یہ وہ الفاظ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مذہب خواہ کو کسی کا بھی ہو، آپ صرف اس وجہ سے کہ میں مسلمان ہوں، میرا اسلام مذہب ہے، میرا سچا مذہب ہے، اور اس کا جھوٹا مذہب ہے، اور اس کے ساتھ اگر میں کوئی بدعہدی کر لوں گا تو مطلب اس میں کیا حرج ہے؟ جس طرح وہ یہودی کہا کرتے تھے کہ یہ جو عرب کے بدو ہیں یا یہ جو امی لوگ ہیں، ان کے معاملے میں ہم جو کچھ کرتے رہے ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ یعنی یہ فیصلہ تو قیامت کے روز ہوگا کہ جن اختلافات کی بنا پر تمہارے درمیان کشمکش برپا ہے، ان میں برسر حق کون ہے اور برسر باطل کون۔ لیکن بہرحال خواہ کوئی سراسر حق پر ہی کیوں نہ ہو اور اس کا حریف بالکل گمراہ اور باطل ہی پر کیوں نہ ہو، اس کے لیے یہ کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے گمراہ حریف کے مقابلے میں عہد شکنی، کذب و افطراء اور مکر و فریب کے ہتھیار استعمال کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو قیامت کے روز اللہ کے امتحان میں ناکام ثابت ہوگا، کیونکہ حق پرستی صرف نظریے اور مقصد ہی میں صداقت کا مطالبہ نہیں کرتی، طریقہ کار اور ذرائع میں بھی صداقت چاہتی ہے۔ یہ بات خصوصیت کے ساتھ ان مذہبی گروہوں کی تنبیہ کے لیے فرمائی جا رہی ہے جو ہمیشہ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم چونکہ خدا کے طرفدار ہیں اور ہمارا فریق مقابل خدا کا باغی ہے، اس لیے ہمیں حق پہنچتا ہے کہ اسے جس طرح سے بھی ممکن ہو نقصان پہنچائیں۔ ہم پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ خدا کے باغیوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں سچائی، امانت اور وفائے عہد کا لحاظ رکھیں۔ ٹھیک یہی بات تھی جو عرب کے یہودی کہا کرتے تھے کہ لیسا علینا فی الامیین سبیل، یعنی مشرکین عرب کے معاملے میں ہم پر کوئی پابندی نہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ جو تمہارے اختلافات ہیں ان کا فیصلہ بھی میں قیامت کے دن کر دوں گا۔ قیامت کے دن اختلافات کا فیصلہ ہی تو کرنا ہے۔ اور مطلب اگر اللہ چاہتا تو سب کو وہ مومن بنا دیتا۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو اللہ کا طرفدار سمجھ کر بھلے اور برے ہر طریقے سے اپنے مذہب کو فروغ دینے اور دوسرے مذاہب کو مٹا دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی یہ حرکت سراسر اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف ہے، کیونکہ اگر اللہ کا منشا واقعی یہ ہوتا کہ انسان مذہبی اختلاف کا اختیار، انسانوں سے مذہبی اختلاف کا اختیار چھین لیا جائے اور چاروں نچار سارے انسانوں کو ایک ہی مذہب کا پیرو بنا کر چھوڑا جائے، تو اس کے لیے اللہ کو اپنے نام نہاد طرفداروں کی اور ان کے ذلیل ہتھکنڈوں سے مدد لینے کی کوئی حاجت نہ تھی۔ یہ کام تو وہ خود اپنی تخلیقی طاقت سے کر سکتا تھا۔ وہ سب کو مومن اور فرما بردار پیدا کر دیتا اور کفر و معصیت کی طاقت چھین لیتا، پھر کسی کی مجال تھی کہ ایمان اور طاعت کی راہ سے بال برابر بھی جنبش کر سکتا۔ مطلب یہ مذہبی اختلافات اپنی جگہ اور عہد کی پابندی اپنی جگہ۔ عہد کی پابندی ہر کسی کے ساتھ ہونی چاہیے، جو بھی معاہدہ کسی کے ساتھ آپ نے کیا ہے۔ باقی یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے مناسب سمجھتا ہے، اس کی حکمت ہے، اس کا اختیار ہے، اس کا علم ہے، اور اس کا ہی علم حق ہے، اسی کا اختیار حق ہے، اسی کی حکمت حق ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَذِلَّ قَدَمٌ بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا۔ مطلب یہ کہ جو تم معاہدے کرو ان کو پورا کرو، معاہدے کر کے کسی کو دھوکہ دے کر نقصان نہ پہنچانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم عہد کی کوئی پرواہ نہیں کرو گے، تمہارے
کریکٹر کے اندر یہ ایفائے عہد نہیں ہوگی تو بہت سارے وہ لوگ جو کفر کو چھوڑ کر اسلام لانا چاہتے ہیں وہ تمہارے اس رویے کو دیکھ کر اگر وہ اسلام کے قریب بھی آئے ہوئے تو وہ تمہیں چھوڑ کر وہ تمہارے دین کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اور قیامت کے دن تم پر یہ مقدمہ چلے گا تو تمہارے کریکٹر کی وجہ سے، تمہاری بدعہدی کی وجہ سے یہ بندہ میرے دین کی طرف آتا آتا رک گیا اور تم نے اس کو روک لیا۔ یہ عہد سے متعلق بات بھی ہے، ویسے بھی اخلاق کی بات بھی ہے کہ اگر کسی مسلمان کی بد اخلاقی، بد عہدی، اس کے برے اعمال، اس کا فسق و فجور دیکھ کر کوئی اور بندہ جو اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے اور اس کے کردار کو دیکھ کر وہ پیچھے مڑ جاتا ہے تو ظاہر ہے اس بندے کا قصور ہے جس کے کریکٹر نے اس کو روک لیا، اور قیامت کے دن اس پر یہ مقدمہ چلے گا کہ اس وجہ سے یہ بندہ جو ہے ہمارے دین میں آنے سے رہ گیا تیرے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر۔ تو بہرحال العیاذ باللہ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، پھر اللہ کے عہد کے بارے میں کہا کہ اللہ کو گواہ، ظاہر ہے جو عہد بھی کیا جاتا ہے کسی کے ساتھ اس کا گواہ تو اللہ ہوتا ہے، یا خود اللہ کے ساتھ بندہ عہد کرتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ کسی قیمت پر بھی کسی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے بھی عہد کو نہ توڑنا۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، جو کچھ اللہ کے پاس ہے انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم مطلب جانتے ہو تو عہد کی پابندی، اعلی اخلاق پر چلنا یہ دین کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، کوئی اس پر چلتا ہے تو نتیجتاً جو جزا اسے ملے گی وہی اس کے لیے بہتر ہے۔ پھر یہ جملہ جو میں نے ویسے بھی پہلے بھی 2-3 مرتبہ پڑھا ہے، یہ تو کمال ہے۔ میں تو اس کو پڑھتے ہوئے آپ سے کہوں گا کہ آپ پچھلا درس بہت ہی مطلب اہم تھا اور اہم باتیں تھیں، لیکن وہ اگر آپ نے نہیں سنی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس آیت کو آپ سن لیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ بھائی یہ دنیا، جو کچھ بھی اس دنیا میں تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جانے والا اور مٹ جانے والا، خواہ وہ پیسے کی شکل میں ہے، خواہ وہ تمہاری حیثیت کی شکل میں ہے، خواہ وہ تمہارے کسی عہدے کی شکل میں ہے، جو کچھ بھی اس دنیا میں تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے۔ لیکن ایمان اور اعلی اخلاق اور اللہ کی بندگی اور اللہ کی طرف سے فرض کو پورا کرنے کے نتیجے میں جو اچھا بدلہ تمہارے لیے اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ ما عندکم ینفد، اس دنیا میں جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ آزمائش ہے، وہ امتحان ہے، وہ فنا ہو جانے والا ہے، وہ خرچ ہو جانے والا ہے، وہ ختم ہو جانے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، اور اللہ نے اپنے مخلص بندوں کے لیے جو جزا اور بدلہ تیار کیا ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور یہ باقی رہنے والا بدلہ کس کو ملے گا؟ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ مطلب جو نیکیاں ان نے کی ہوں گی نا ہمارے راستے میں، جو سب سے اچھی اور بڑی نیکیاں ہیں ان کو سامنے رکھ کر انہیں بدلہ دیں گے۔ اور پھر یہ آخری اعلان ہے، یہ بھی سن لیں، کوئی بات نہیں۔ مطلب یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ ٹک پر آپ پروگرام کو مکمل کیا کریں، ٹک پر پروگرام مکمل کرنا بھی بڑا ضروری ہے، لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں
ٹک پر اگر نہ مکمل ہو تو یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں. میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، لیکن آپ یہ بات سنیں. اللہ پھر ایک اعلان کرتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن. اچھا جی، یہاں آ کے کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں خدا کو گواہ کر کے کہ ایمان کے بغیر کوئی بندہ صحیح نیک عمل کر ہی نہیں سکتا. ایمان نیکی کی اصل بنیاد فراہم کرتا ہے، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، اسے ہم دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی گزاریں گے، پاکیزہ، مطمئن اور پر لطف. اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. یا اللہ، یا اللہ، ہم ایمان لائے ہیں، ہمارے ایمان کو قبول فرما، اور یا اللہ ہم اس ایمان کے مطابق تیری بندگی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں توفیق عطا فرما. اور یا اللہ اس بندگی میں ہم سے جو غلطیاں ہو جائیں صرف نظر فرما، اور ہم سے درگزر کر کے ہمیں معاف کر دے، معاف کر، اور ہمیں معاف کر کے اپنی طرف سے انعام اور اچھا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرما اور آخرت میں بھی عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.